کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں، ہر چیز کے پیچھے آپ کی ہی بہتری چھپی ہے۔ خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، سب اپنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ بتائیں کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب کوئی نہیں ہوتا؟ ماں باپ اور اللہ کے سوا کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ جن لوگوں کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے وہ لوگ بھی مشکلات میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن مشکل وقت میں آپ کو لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ گرتے ہو تب ہی اٹھنا سیکھتے ہو، اور جب آپ خود سے اٹھنا سیکھتے ہو نا تو کوئی نہیں آپ کو گرا سکتا۔ پھر آپ خود کو مضبوط بنا لیتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی دنیا کی حقیقت جان جاتے ہو کہ کوئی آپ کا اپنا نہیں، سب فانی ہے، یہ دنیا بھی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی۔ کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تو مشکل وقت میں مایوس نہ ہوا کرو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں آپ کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ خود کو تکلیف دینے کے بجائے اللہ کے فیصلوں میں اپنی بہتری تلاش کیا کرو۔ لوگوں کا ساتھ آپ کے لیے معنی نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے گا۔ تو کیوں نہ اس بار اللہ کو ساتھی بنایا جائے؟ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس رب کے رحم پر بھروسہ۔ لوگ لاکھ تمہیں اللہ کے معجزے سے نا امید کریں، اس وقت تمہارا کسی بھی شے سے زیادہ اس رب کی ذات پر یقین۔ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تمہیں پسند کرے گا اور اپنے کن کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب، بلکہ یقیناً تمہارا رب وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔